السلام علیکم سامعین کرام، اے ٹو زی آل ان ون چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ سامعین کرام، ہم اس چینل کے توسط سے صحیح بخاری شریف کے دروس کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہر کلپ میں ایک حدیث بما حوالہ اور بما مختصر شرح آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کے ذخیرہ میں بخاری شریف کو جو مقام حاصل ہے وہ محتاج تعارف نہیں، اور علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بخاری شریف کی تمام متصل الاسناد احادیث بالکل صحیح ہیں۔ احادیث کی کتب تو آج دور جدید میں انٹرنیٹ کے ذریعے اور مختلف ایپس کے ذریعے بہت آسانی سے ان تک رسائی ممکن ہے، مگر شروحات کا سلسلہ مختلف ہے۔ شروحات کی کتب چونکہ بہت ضخیم ہیں اور اکثر و بیشتر عربی زبان میں ہیں، اس لیے ہر شخص کے لیے ان سے استفادہ کرنا ممکن نہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان دروس کے ذریعے آپ کے سامنے مختصر اور آسان شرح حدیث بھی بیان کر دیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ فتح الباری، جو کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی تالیف ہے اور بخاری شریف کی سب سے مستند شرح مانی جاتی ہے، تمام مسالک کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اس کا اردو ترجمہ مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید مولانا ابو الحسن سیالکوٹی رحمہ اللہ نے کیا، جو کہ فیض الباری کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ فیض الباری میں فتح الباری کے ترجمہ کے ساتھ ساتھ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ کی ارشاد الساری اور امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی عمدۃ القاری سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، اور ایک بہترین شرح اردو زبان میں تالیف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ ہم پوری دیانتداری سے آپ کے سامنے انہی مستند کتب سے شرح حدیث بیان کریں گے تاکہ بات متفقہ رہے اور آپ تک پہنچائی جا سکے۔ بخاری شریف باب اول بدء الوحی، یعنی کہ وحی کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ممبر پر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کے واسطے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی، پس جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اس نے ہجرت کی۔ سامعین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کو اولاً ذکر کرنے کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ قارئین اپنی نیت کی اخلاص کو سب سے پہلے درست کر لیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کے واسطے جس کا نام ام قیس تھا مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ لوگوں نے یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی کہ ایسی نیتوں کا کچھ ثواب نہیں۔ سامعین کرام، نیت ارادہ دل کا نام ہے، زبان سے کہنے کی حاجت نہیں، کسی کام کا دل میں ارادہ کرنا ہی نیت ہے۔ مثلا نماز کی نیت دل میں کیا گیا اس نماز کی ادائیگی کا ارادہ ہے، زبان سے پکار کر نیت کرنا ہرگز درست نہیں، اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے اور یہی متفقہ موقف ہے کہ زبان سے نیت نہ کہے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ اور اسی طرح علم، درویشی اور ہر شے کو قیاس کرنا چاہیے کہ اگر محض اللہ کے واسطے ہے تو سبحان اللہ، اور اگر بغرض دنیا ہے تو بے روح ہے۔ جب مدار نیت پر ہی ٹھہرا تو مباحات میں بھی نیت پر ثواب ہوتا ہے۔ مثلا کھانا اگر اس نیت سے کھائے کہ قوت عبادت حاصل ہو، اور کپڑا اگر اس نیت سے صاف ستھرا پہنے کہ نماز درست ہو، یا بیوی کے قریب اس غرض سے جائے کہ حرام کاری سے بچ سکے، تو ان مباحات میں بھی ثواب ہے۔ یہ حدیث اخلاص عمل اور درستی نیت میں اصل ہے، اور ریاکاری اور بدنیتی کی بیخ کن ہے۔ اسی لیے محدثین کا معمول ہے کہ حدیث کی کتابوں میں اولاً اسی حدیث کو لکھتے ہیں تاکہ حدیث پڑھنے والے شروع ہی سے اپنی نیت درست کر لیں اور خالص اللہ ہی کے لیے علم حاصل کریں۔ علماء حدیث اس حدیث کی صحت پر متفق ہیں اور بعض اسے حدیث متواترہ بھی کہتے ہیں، واللہ عالم۔ اس حدیث میں دوسرا ذکر جو ہے وہ ہجرت کا ہوا ہے۔ ہجرت کا مطلب ہے ترک کرنا یا منتقل ہونا، اور شرع میں ترک کرنا اس چیز کا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ شے سے اجتناب کرنا بھی ہجرت ہے۔
اور اسلام میں ہجرت دو طرح سے ہے، کسی خوف والے علاقے سے کسی امن والے علاقے کی طرف ہجرت کرنا، جیسے کہ ہجرت حبشہ، اور دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، جیسا کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت۔ اس وقت وہ ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف خاص تھی، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو خاص ہونا تو موقوف ہو گیا، مگر عمومی حکم باقی رہا، یعنی جو قادر ہو دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت کرے۔ تو سامعین اکرام، ہجرت ان دو مقاصد کے لیے ہو تو ثواب، ورنہ جس مقصد کے لیے ہجرت کی جائے گی انہی چیزوں کے لیے شمار ہوگی۔ اگر نیت اللہ کی عبادت ہو اور بعد میں کوئی اور چیز شامل ہو جائے ساتھ، کوئی ایسا فائدہ یا کوئی ایسی شے کہ جو اخلاص پر مبنی نہ ہو، تو امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اولاً جو ارادہ کیا تھا اسی کا اعتبار ہوگا، واللہ عالم۔ بہرحال اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتیں دل کے ارادے ہیں، اور انہیں اللہ اور اس شخص کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور قیامت کو اللہ تعالیٰ خود ہی اخلاص نیت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ انسانوں کو ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے، دلوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین اکرام، ہمارے چینل A to Z آل ان ون چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے، اور ان دروس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، اور ہمیں اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کا موقع مل سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔